والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا. دروشی پڑھیے سارے حضرات. بیس بند کر دو، آواز تھوڑی بریک کرو. دروشی پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. تھوڑی اور بریک کرو آواز. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. پنج تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں. مل کے پڑھیں. پنج تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے. یہ اللہ کے پیارے جو ہے یہ آپ نے اونچی بات سے کہنا بار بار. اللہ کے پیارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. پنج تن بھی ہمارے، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ. ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، ہے نجم ہدایت کے ابو ذر ہو یا ابو سفیان، ہے نجم ہدایت کے ابو ذر ہو یا ابو سفیان. کیوں نہ ہو ہمیں پیارے، کیوں نہ ہو ہمیں پیار، آقا کے سوارے ہیں. کیوں نہ ہو ہمیں پیارے، آقا کے سوارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. پنج تن بھی ہمارے، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب اللہ کے.
میرے پیر علی حیدر ہیں شیر میدانوں کے، حسنین ہیں شہزادے جنت کے جوانوں کے۔ میرے پیر علی حیدر ہیں شیر میدانوں کے، حسنین ہیں شہزادے جنت کے جوانوں کے، حسنین ہیں شہزاد جنت کے جوانوں کے۔ زہرا کے یہ پیارے ہیں، زہرا کے یہ پیارے ہیں، زہرا کے یہ پیارے ہیں، اور راج دلارے ہیں سب آل اصحاب نبی۔ ہمیں کیوں سب پیارے ہیں کہ رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، اور آل کو کشتی نوح آقا نے ہے فرمایا، اور آل کو کشتی نوح آقا نے ہے فرمایا۔ اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں۔ پڑھیے اسلام کے دریا یہ دونوں کنارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے۔ قابل عزت قابل احترام برادران اسلام احباب اہل سنت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گیلانی اسلامک سینٹر میں 10 روزہ محافل محرم الحرام کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ برادر مقرب مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد تنویر الحسن رفائی مدنی دعوت برکاتہ القدسیہ آپ کو اس کی جزا بھی عطا فرمائی، اور مزید اس ذوق شوق کے اندر اس خدمت دین خدمت مسلک کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو تعاون کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو تعاون کو قبول فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا وجہ بات نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ان پر، ان کا سارا سسٹم سارا نظام دیکھ کے دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجاتے چاراں دا، ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کا، اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، صرف خود کو احساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی اولاد، دوست احباب، رشتہ داروں کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے، اور انہیں تلقین، نصیحت، وصیت کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتے رہنا اور اس اللہ کی عظیم نعمت کی حفاظت کرتے رہنا۔ دنیا کی ہر چیز تبدیل کر لینا، بدل لینا، نئی کر لینا، لیکن کبھی بھی اپنا عقیدہ تبدیل نہ کرنا۔ یہ ہمیں اپنی اولاد کو بٹھا کے
جھنجھوڑ کے یہ احساس دلانا چاہیے، سرسری نہیں، ان کے اندر یہ بات بٹھانی چاہیے۔ سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا جو تحفہ ہے والدین کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، دوستوں کے لیے، اولاد کے لیے، وہ یہ ہے، چونکہ عقیدہ اہل سنت کے اندر ہی ایمان ہے، اسی کے اندر ہی ایمان کی سلامتی ہے۔ بندہ سنی ہے تو پھر جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سب کچھ مقبول ہے۔ اگر اہل سنت نہیں، بظاہر دین کی کتنی خدمت کر لے، اصحاب رسول کا کتنا ذکر کر لے، اہل بیت رسول کا کتنا ذکر کر لے، بڑے بڑے مدارس بنا لے، شیخ الحدیث بن جائے، شیخ التفسیر بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، بدعتی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی شان بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وہ کن کے ہوں گے؟ فرمایا اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ تو اہل سنت کے صرف قیامت کے دن ہی چہرے روشن یا سفید چمکدار نہیں ہوں گے، اللہ کا فضل ہے ہمارے چہرے یہاں بھی چمکدار ہیں، اور ہم جب مرتے ہیں نا تو ہم اپنے بزرگوں کو چھپاتے نہیں ہیں، ہم دو دو دن میدان میں رکھ کے دعوت دیتے ہیں، آؤ رسول اللہ کا دیوانہ عاشق جا رہا ہے زیارت کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو سچی جماعت ہے نا، وہ ٹائم کی پابندی ہے، گھنٹہ، اچھا، اللہ تعالی نے جو تیسری، کیونکہ سمت کی 3 جماعتیں ہیں، بولے کتنی؟ یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بچوں کو بھی سکھائیں، جو قاری صاحبان بیٹھے ہیں، ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، دیگر، یہ بڑی خاص بات ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9، 10، ان کی اچھی طرح اپنے بچوں کو، اپنے جو طالب علم ہیں، طلباء ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرائیں کہ اس امت کی 3 ہی جماعتیں ہیں، چوتھی کوئی جماعت نہیں۔ مہاجرین اولین، انصار اولین، تیسرے ان کی پیروی کرنے والے۔ اب یہاں سے خارجی بھی دفع ہو گیا ہے، رافضی بھی دفع ہو گیا ہے، صرف سنی اپنے مقام پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ اولین مہاجرین انصار کی کامل اتباع اور پیروی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے سورہ حشر میں جو تیسری جماعت کی نشانی بتائی وہ کیا ہے کہ وہ جب زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ان کی زبان پر ان کی بے ادبی، گستاخی، لعن طانی ہوتا، استغفار ہوتی ہے۔ اور دل کے بارے میں یہ بڑی خاص آیت ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کل شریف واسطے آیت نازل ہوئی، واجہ کدھر ختم ہونا ہے تو آیت پڑھنی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، قول بھی ساڑی ثابت ہو جائے گی، لیکن اصل دے اندر جڑی سچی تیسری جماعت ہے وہ دی نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا تیسرے انہیں زبان تے استغفار ہوندی ہے تے دل دے اندر انہاں واسطے پیار ہوندا ہے، اور وہ کہندے نے یا اللہ ساڈے دلاں نوں جڑے سابق نے ساڈے تو پہلے ایمان دے اندر گزر گئے نے، یا اللہ ساڈے دلاں نوں انہاں دے بارے میں صاف رکھیں۔ بولو ساڈے دلاں نوں، تے جدوں ساڈے دل صاف ہوندے نا سنیاں دے، تے جڑی دل دی صفائی ہوندی ہے نا، چمک اے چہرے تے آ جاندی۔ اللہ دا فضل ہے ایتھے بھی سنیاں دے چہرے چمکدار نے، مردیاں بھی چمکدار، قبراں کھل جاندیاں نے، 10 سال بعد چہرے چمک رہے ہوندے نے، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ چمکدار ہوں، کیونکہ اسی کسی دی بے ادبی نہیں کردے، تے جڑی بے ادبی کردے نے انہاں دے چہرے تے پھٹکار پئی ہوندی، نحوست ہوندی۔ اس واسطے کر کے اللہ دا فضل ہے اہل سنت ہاں، ساڑیاں محفلاں دے اندر جڑا ذکر ہوندا ہے نا وہ خالص ہوندا ہے۔ بولو کی ہوندا ہے؟ وہ کسے کیا تھوڑا کھا لو تے ستھرا کھا، اے نہیں کہ بس اسی دے کے کسے نو جناب ساڑیاں ریلاں ڈگن لگ پین، اسی احساس کمتری دا شکار ہو جائیے، دل برداشتہ ہو جائیے۔ یار جتنا وہ ذکر کرتے ہیں نا اہل بیت کا ہم نہیں کر سکتے، بڑی ذکر کرتے ہیں یار، بڑی دیوانے ہیں یار، حالانکہ کھل کھلا کے یہ اہل بیت نے، اللہ کا فضل ہے، واضح طور پہ یہ انہوں نے بتایا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے واضح فرمایا اللہ ملعن کل مبغض لنا
وَكُلَّ مُحِبٍّ لَنَا غَالٍ، یا اللہ ہر اس بندے پر بھی لعنت کر جیڑا اہل بیت سے بغض رکھے، یا اللہ اس پر بھی لعنت کر جو ہمارے محبت میں حدیں کراس کر جائے، وہ بھی لعنتی ہے۔ تو اہل سنت کی محفلوں میں سچا ذکر ہوتا ہے، بولو کیسا ہوتا ہے؟ بے ادبی نہیں ہوتی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی طرف سے مسالے نہیں لگاتے، سانو واز نہیں آمدی، ساڑھے رسول تے وہی نازل ہوئی، اسی وازاں تے نہیں چل دے، اسی قرآن تے چلنے ہیں، سنت تے چلنے ہیں۔ اس واسطے کر کے محبت دے اندر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اہل بیت دی محبت بھی ایویں بے لگام نہ ہوئے، ذکر بھی اینج نہ ہوئے، ذکر دے اندر بھی شریعت دی حداں دا لحاظ ہوئے، محبت دے اندر بھی شریعت دی حداں دا لحاظ ہوئے۔ اس دور دے اندر بھی لوگ موجود سن جڑے انہاں دی محبت دے اندر اتنے اگے نکل گئے، وہ کہندے سن اے نبیاں رسولاں تو بھی اہل بیت اللہ نے، استغفر اللہ۔ اور امام زین العابدین نے کیا آپ نے فرمایا یا اہل العراق احبونا حب الاسلام، او عراقیو ساڈے نال اسلام والی محبت کرنی جے، بولو بولو ساڈے نال اسلام والی محبت کرنی، اللہ دا فضل سنی اسلام والی محبت کرنی۔ ان جھوٹ بندے بولتے ہیں، ساڈے اپنے مولوی ذاکرین تقریراں سن کے ایسے ایسے جھوٹ، ایسے ایسے کوڑ، ذرا حیا نہیں آمدی کہ اندر اہل بیت دی کتنی توہین ہے، کتنا سی جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح روایتاں دا کتنا انکار کر رہے ہیں، اور جڑے مسلمہ اصول اہل سنت دے جڑا مقام ہے اہل بیت اہل سنت دے، ہاں او تو کس طرح اسی اعراض کر رہے ہیں، کدے انہاں لحاظ نہیں کیتا۔ بخاری دے اندر تے لکھے ہے کہ حضرت انس بن مالک کہندے امام حسین دا سر مبارک جدوں ابن زیاد دے سامنے سی تے آپ دے داڑھی مبارک تے کی سی؟ خضاب لگیا سی، بولو کی لگیا سی؟ رنگیا سی۔ آج دا خطیب کہندا نہیں، امام حسین نے جب علی اکبر کی لاش اٹھائی پہلے بال بالکل سیاہ تھے، بس لاش اٹھائی تو بال سفید ہو۔ کتھوں وہی تینوں خبر آئی، تینوں آواز آئی؟ اور بخاری کے اندر ہے امام حسین کی عمر کتنی آپ کی جب شہادت پائی آپ نے؟ 56 سال تقریباً عمر تھی۔ امام حسین کتنی عمر تھی؟ 56 سال دے بندے بیٹھے نہ دے بال چٹے نے کاڑے نے، بولو اور بھائی سفید ہے نا، آدھے تو سفید ہے نا، آدھے سفید ہے۔ امام حسین اس لیے تو خضاب لگاتے تھے، اے آدھا نہیں جی اسی وقت سفید ہو گئے۔ دسو محفلاں اے رحمت واسطے ہوندی ہیں یا لعنت واسطے؟ تے جے جھوٹ بولیے تو پھر کی ہوندا ہے؟ اس واسطے اللہ دا شکر اسی تھوڑا ذکر کرنے ہیں، اللہ دی رحمت حاصل ہوندی۔ پھر جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید پلید ہے، ہوں جناب اساں یزید پلید ہے، جو آوے یزید دے جناب اس بدبختی دی وجہ تو اساں اپنے کو بنا بنا کے ٹھوکی جاؤ، بنا بنا کے ٹھوکی جاؤ۔ یزید اللہ فرماتے ہیں پلید ہے، بولو یزید کیا ہے؟ کسی سنی کو یزید کے پلید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے مطلب ہوں اے وے تسی ایندے جھوٹ بولو، ایسا ذکر کرو اہل بیت دا کہ اندر اہل بیت بھی تو ہی ہوئے۔ اور آج کل بندے روانے واسطے کہندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ مستورات اہل بیت دے سراں تو چادراں اتار لیاں گئیاں، انہاں دے سر ننگے ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو جی آخیے پیچھے میں ایک بات کی تھی ایک بیان دے اندر ہی، میں کہا دیکھو یار یہ بھی ایک انداز ہے ذکر اہل بیت کا کہ توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولوی تو یزید یا کرتوتاں تے پردے پانا ہے پیا۔ میں کہا تسی میں چلو تواڈے بقول پردے پانا پیا، تسی اہل بیت دے پردے اٹھا رہے ہو ظالمو۔ اس واسطے کر کے بات ہے کہ اہل سنت تے اللہ تعالیٰ دا فضل و احسان ہے، جتنے بیٹھن اصل پیغام ہے کہ اس چیز تو نہیں بالکل ٹینشن لینی یا قبرانے دی یا للچانے دی لوڑ نہیں کہ بھئی ذکر کم ہوتا ہے، وہ وجہ ہے ایسا سارے کار رکھے نے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ جن نے نیری ماں رکھ لئیے بیوی نے ٹھڈا مار دیتا وہ کام سوکھا ہو گیا کہ نہیں؟ تے جن نے ماں رکھ لیا ماں نو تکے مار وہ کام سوکھا بظاہر سوکھا ہے نا۔ بھئی ماں نو میں راضی رکھاں، بیوی نو راضی رکھاں، پیو نو راضی رکھاں، اپنے رشتہ داراں راضی رکھاں، مشکل ہے نا۔ تے بدبخت تو آکھے بس سارن میں چھڑ دینا ایک نو رکھ لینا، او دا کام بظاہر سوکھا ہو گیا ہے۔ سنیا تو ہوئے جن نے اللہ دے نبی بھی رکھے نے، حضور دے سارے اہل بیت رکھے نے۔ اے چنگا ذکر اہل بیت دا آیت پڑھنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تے جنہ پاک بیبیاں دا ذکر انہاں نوں باہر کڈ چھڑنا۔ اے چنگا ذکر اہل بیت، حضور دے چاچا نو باہر کڈ چھڑنا، مولا علی دی اولاد نو باقی نو باہر کڈ چھڑنا، سیدہ زینب نو باہر کڈ چھڑنا، ام کلثوم نو باہر کر چھڑنا، حضرت علی دے بھائی جعفر عقیل نو باہر کر چھڑنا، حضرت عباس دی ساری اولاد نو باہر کر دینا۔ اے کیڑی خدمت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اس واسطے کر کے سارے کر رکھے۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سارے پڑھ لو ایک باری اہل سنت حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. کیا ہے نجم ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آنکھوں نجم ہے اور ناؤ ہے. حضرات گرامی ساڈا عقیدہ اہل سنت اپنے موضوع طرف آ رہے ہیں. ساڈا عقیدہ ہے نبیاں رسولاں تو بعد جدوں اسی اہل بیت دے افراد صحابیہ دے افراد دیکھاں گے اہل سنت دا اجماعی قطع عقیدہ ہے نبیاں رسولاں تو بعد جیڑی ہستی دا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق اس تو بعد عمر فاروق. اس واسطے اللہ دا شکر ہے اس عقیدے نو سب تو ود کے مولا علی نے بیان فرمایا ہے. آپ نو پتا سی میرا نام غلط استعمال کیتا جائے گا کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں کرن گے. آپ نے جڑاں وڑ دیتیاں اتنا آپ نے بیان فرمایا اتنا بیان فرمایا. ساڑھے محدثین نے کیا کہ متواتر عن علی حضرت علی سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے. آپ بار بار کہتے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلتہ حد المفتری. حضرات گرامی عقیدہ بیان ہو گیا. ہوں دوجا بھی عقیدہ ہے جدوں انفرادیت یعنی افراد نو ویکھیا جائے گا تو ابو بکر صدیق سب تو ٹاپ تھے. لیکن جدوں گھرانیاں دا تقابل کیتا جائے گا گھراں نو ویکھیا جائے گا قبیلیاں نو ویکھیا جائے گا خاندانوں نو ویکھیا جائے گا تے میرے تواڈے آقا کریم دا گھرانہ ساریاں گھرانہ تو بلند. گھرانیاں دے مقابلے تے رسول اللہ دا گھرانہ سب تو بلند ہے. رسول اللہ خود بار بار فرمان دے لوگو اللہ نے جدوں آدم دی اولاد نو پیدا فرمایا او دے جناب اللہ نے فرقے بنائے فجعلنی فی خیرہم فرقہ. اللہ نے مینوں بہترین فرقے دے اندر رکھیا. اللہ نے پھر اس تو بعد قبیلیاں دی تقسیم فرمائی. فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلہ. اللہ نے مینوں بہترین قبیلے دے اندر رکھیا. فرمایا جدوں رب نے مزید تقسیم فرمائی گھراں دی تقسیم فرمائی فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ نے مینوں بہترین عظیم الشان گھر دے اندر پیدا فرمایا. فرمایا میں تواڈے نالوں اپنے نفس دے اعتبار دے نال اپنے نفس دے اعتبار دے نال گھر دے اعتبار دے نال ساریاں تو بہترین. رسولہ نے اپنے گھرانے دا ذکر فرمایا. اس واسطے کسی نے کیا کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. آنکھوں سارے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. پڑھو سارے افضل ہے کل جہان حسین کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. رسولہ نے فرمایا لوگوں اللہ نے مینوں جیوں اسلاب تے ارحام دے اندر منتقل فرمایا میں ہمیشہ نکاح دے نال ہی منتقل ہوندا رہیا ہاں.
میرے آبا نو میرے خاندان نو اللہ نے جہلیت دی ناپاکی تو جہالیت دی ہر طرح دی اللہ کریم نے گندگی تو محفوظ رکھیا ہمیشہ میں پاک ارحام پاک اسلاب تو پاک ارحام دے اندر منتقل ہوندا آیا ماں اللہ کریم جل والا نے حضور علیہ السلام دی پوری پشت نو آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک اے جتنے بھی افراد نے اللہ کریم نے سب نو کفر تو بدکاری تو محفوظ رکھیا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا نانا حسین اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی صحابہ کرام نے احساس رسول اللہ دا خان بڑا بلند رسول اللہ بار بار فرماندے سن لوگوں کلو نصب و حسب و سحر منقطع یوم القیامہ الا نصبی و سببی و سحری حضرت علی المرتضی شیر خدا راوی نے کتاب رافسی حدیث توسی امالی او دی اندر نقل کردہ ہے علی پاک فرماندن علی پاک کے اندر راوی نے رسول اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے سبب نسب سحر سسرالی رشتے منقطع ہو جانگے منقطع ہو جانگے فرمایا صرف میرے نسب میرے سسرال دے رشتے تو اچھا کو سبحان اللہ فرمایا سارے منقطع ہو جانے نے صرف میرے رشتے تو میرے سبب تو میرے نسب تو میرے حسب میرے سحر تو ای وجہ سی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جیڑا مولا علی پاک دے کونوں بیٹی دا رشتہ منگیا سی وہ بھی ایسے وجہ تو منگیا سی جدو رشتہ منگیا رشتہ مل گیا آکے ایک باغ دے اندر انصار صحابہ بیٹھن اوتے حضرت عمر پاک آگئے آکے کہندے نے مینوں مبارکاں دیو مینوں مبارکاں دیو کیڑی گل دی عمر مبارکاں دئیے فرمایا اس گل دی مینوں علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا ہے وجہ اے وے چونکہ جنہوں مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ منگیا اگوں کیا گیا آجے چھوٹی نے فرمایا میرا مقصد اور نہیں میرا مقصد صرف رسول اللہ دے خاندان دے نہ رشتہ جوڑنا ہے کوئی اور مقصد نہیں آپ نے کیا مبارک دیو اس وجہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہر نسب ہر سحر ہر رشتہ کٹ جائے گا سوائے میرے رشتے تو اس سے واسطے حضرت عمر پاک نے رشتہ منگیا حضرات گرامی اس وجہ تو کر کے آل سنت اس چیز نو ٹنکے دی چوڑ تے بیان کر سکدیں انہاں دے مسلک تے انہاں دے نظریے تے انہاں تے عقیدے تے کوئی زد نہیں پیندی اے بالکل کھل کے بیان کر سکدے نے کہ حضرات گرامی رسول اللہ دا خاندان عظیم الشان سی لیکن شاخ سی بنو یعنی بنو ہاشم شاخ سی قریش دی شاخ ہے ادھروں حضور دے ترے یار ابو بکر عمر عثمان اے تین ہستیاں نے جڑیاں اے بھی قریشی نے قریش خاندان دیاں شاخہ وچوں نے حضرت ابو بکر صدیق دی جڑی شاخ دا نا بنو تیم ہے حضرت عمر دی شاخ قریش وچوں جڑی شاخ دا نا بنو عدی ہے حضرت عثمان ذوالنورین دے خاندان دا نا بنو امیہ ہے یہ سب کون نے بولو قریشی سارے کی نے آج کل جڑے جہل نے نا یہ آکھئے نا کہ جی عمر پاک دا رشتہ حضرت علی دے کار ہویا سی دن دیکھو جی سیدوں کا رشتہ کہیں ہو سکتا ہے سیدوں کا رشتہ کہیں ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ سید کہتے کسے ہو ہمارے عرف میں سید کہتے ہیں جو حسنی حسینی ہو بولو جو حسنی اسے سید کہتے ہیں عرف کے اندر
ہم جو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر، یہ بھی پیٹ پڑتی ہے، جی ابو بکر سید کیسے ہو گئے، عمر کیسے سید ہو گئے؟ ہم نے بولا اس وجہ سے کہ یہاں ہم سردار لے رہے ہیں، لغت کے اعتبار سے سردار، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سیدہ، آج کل کے کسی بندے کو تو مطلب ہوتا ہے یہ فاطمی ہے، فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہے، یہ حسن یا حسین کی اولاد سے ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ سیدوں کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تو صدا تو چلے ہیں حسن و حسین کی، بولیے، اولاد سے۔ تو جو حسن و حسین کی جو ہمشیرائیں تھیں، مولا علی کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ زہرا کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے رشتے کہاں ہوئے تھے؟ اس وقت سید کون تھا؟ سید سادات کا تو آغاز ہی حسن و حسین سے ہو رہا ہے، تو ان کے رشتے کہاں ہو رہے ہیں؟ اس وقت کون سے صدا دکھاؤ گے؟ اسی طرح کر کے امام حسن کی بیٹیوں کا نکاح کدھر ہو رہا ہے؟ امام حسین کی بیٹیوں کا نکاح کدھر ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ پورا جو خاندان قریش ہے نا، جتنی شاخیں ہیں، یہ آپس میں ہم کفو تھے، آپس میں ان کے رشتے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کر کے رسول اللہ نے اپنی شہزادیوں کا رشتہ دوسرے خاندان میں کیا، اور مولا مرتضی شیر خدا نے اپنے بیٹیوں کا رشتہ دوسرے خاندان میں کیا۔ اسی طرح بنو ہاشم نے اپنے رشتے دوسرے خاندانوں میں کیے۔ حضرات گرامی، اس وقت میں صرف 4 ہستیوں کے رشتے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے خاندان کا مولا علی کے خاندان سے رشتہ داریاں، خاندان صدیق اکبر خاندان مولا علی کے آپس میں رشتہ داریاں، خاندان عمر فاروق مولا علی کے خاندان کے آپس میں رشتہ داریاں، خاندان عثمان غنی مولا علی کے خاندان کے آپس میں رشتہ داریاں، علماء جانتے ہیں، عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور خاندان امیر معاویہ اور خاندان رسول کی آپس میں رشتہ داریاں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا رشتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ، جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، حضور کی زوجہ ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے، چونکہ یہ محبوب خدا ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بنتے صدیق آرام جان نبی، بنتے صدیق آرام جان نبی، بنتے صدیق۔ مومنہ دی ماں دا ذکر ہو رہا ہے، سارے مومن اپنی ماں دا ذکر کرو۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اس حریم برات پہ۔ حضرات گرامی، یہ پہلا رشتہ۔ دوسرا رشتہ، ایک حضور کی صحابیوں جن کا نام اسماء بنت امیس، یہ وہ خوش نصیب بی بی ہیں جو پہلے جعفر طیار کے نکاح کے اندر ہیں، موتا کے غزوے کے اندر وہ شہید ہوئے۔ یہ حضرت علی کی پنجابی میں بھرجائی تھی، بھاوئی تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کا نکاح یعنی بنو ہاشم کے اور بھی افراد تھے، لیکن بنو ہاشم کے اندر نہیں ہوا، بلکہ اس بی بی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ جب سیدہ خاتون جنت نے وصال فرمایا، اس وقت یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح کے اندر تھی۔ آخری دنوں میں سیدہ پاک کی تیمارداری کرنے والی یہی بی بی تھی، یہی صحابیاں تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ناراضگی تھی، ابو بکر نے حق مار لیا، فدق کھا لیا، جناب پتہ نہیں چلا، جنازے کا پتہ نہیں چلا، وفات ہونے کا پتہ نہیں چلا، جنازے میں شریک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کو کیسے خبر نہیں ہو سکتی؟ آج کا دور تو نہیں، صبح سے بی بی نکل جائے، پتہ نہیں کدھر جناب سارا دن گھومتی پھرتی رہے، یہ صحابہ کا پاکیزہ دور ہے۔ ابو بکر صدیق کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو پتہ ہے، علی پاک کو پتہ ہے، فاطمہ زہرا کو پتہ ہے، پتہ چلا گھریلوں بھی آپس میں ان کے بڑے خوشگوار تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی
تیمارداری کرنے والی پورے مدینے کے اندر کیا بنو ہاشم کی کوئی اور بی بی نہیں تھی؟ کیا اور کسی خاندان کی کوئی بی بی نہیں تھی؟ اگر ساری بیویوں میں سے زوجہ صدیق تیمارداری کر رہی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں مولا علی صدیق اکبر کا کتنا خاص تعلق تھا پورے مدینے میں سے جو بی بی سیدہ پاک کے پاس ہے۔ اور یہ جو اسماء بنت امیس ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ ام فضل حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں وہ ان کی بہن ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کی زوجہ سلمہ وہ بھی ان کی بہن ہے۔ ماں میں یہ ساری سگی ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب یہ ساری ہستیاں حضرت جعفر طیار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ یہ آپس میں ہم زلف بھی ہیں، یہ سارے آپس میں ہم زلف ہیں۔ جب صدیق اکبر نے وصال فرمایا، آپ اس بی بی کا نکاح کس سے ہوا؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا سے۔ آپ اندازہ تو لگائیں نا کتنا خاص تعلق ہے، کبھی ہاشمیوں کے ساتھ نکاح، کبھی ابوبکر صدیق کے ساتھ، پھر ہاشمیوں کے ساتھ۔ اب اس بی بی کی اولاد جعفر طیار سے بھی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہوئی ہے، مولا علی سے بھی ہوئی ہے۔ اب بتائیے جعفر طیار کی اولاد جو ان سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد جو ان سے ہے، مولا علی کی اولاد جو ان سے ہے، آپس میں کیا لگتے ہیں؟ سارے ماں کی طرف سے سگے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے گہرے رشتے ہیں، کتنے گہرے رشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی نے کہا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا۔ حضرات گرامی ذرا دیکھیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ دیکھیں ادھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پوتے ہیں جن کا نام علی بن حسین زین العابدین ہے، دوسری طرف قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ یہ آپس میں دونوں شہزادے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پوتا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا پوتا آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں۔ شاہ فارس کی دو بیٹیاں جب آئیں مدینے میں، ان کے نکاح، ایک کا نکاح امام حسین سے ہوا، ایک کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ اب جناب ابی بکر، محمد بن ابی بکر کے گھر میں قاسم پیدا ہوئے، حسین کے گھر میں زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب یہ آپس میں دونوں خالہ زاد لگے۔ اب اس سے اگلا رشتہ اور ہی کمال ہے، یہ وہ رشتہ ہے میرا باپ، میرا دادا جعفر صادق سینہ تان کے منبر پہ بیٹھ کے یہ اس اپنے رشتے پر رشک کرتے تھے اور اپنی اس شان کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے لوگو ابو بکر الصدیق ولدن الصدیق مرتین، لوگو میرا ابو بکر کے ساتھ اکارہ رشتہ نہیں، میرا ابو بکر کے ساتھ دورہ رشتہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق کہتے تھے کیوں اس طرح ہوا۔ یہ جو قاسم ہے ان کا نکاح ہوا ادھر، یعنی قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام بکر صدیق عبد الرحمن ہے، ان کے گھر میں اسماء پیدا ہوئی۔ اب قاسم اسماء کی آپس میں، یعنی ایک ابو بکر کا پوتا ہے، ایک ابو بکر صدیق کی پوتی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ ان سے ایک خاتون، ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروہ ہے، جن کی کنیت ام فروہ ہے۔ وہ جناب جب بچی پیدا ہوئی، اب جناب جب وہ بچی جوان ہوتی ہے، ادھر جناب امام باقر جوان ہوتے ہیں، امام زین العابدین رشتہ مانگنے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کے گھر میں۔
امام زین العابدین رشتہ مانگنے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم، ان کی پوتی اسماء کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، کس کے لیے؟ محمد باقر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب محمد باقر کی برات کس کے گھر میں گئی؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں، ابو بکر صدیق کے خاندان کے گھر، ابو بکر صدیق کے پوتے پوتی کے گھر۔ اب اس خوش نصیب بی بی کے گھر میں جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں۔ جعفر جو کھل کے کہتے ہیں، تقیہ نہیں کرتے، کھل کے کہتے ہیں میرا دورہ رشتہ ابو بکر دینا تے نال آہدے نے تسی جو مرضی کر دے رہو، مینوں پتہ ہے ابو بکر میرے وڈے نے، کو اپنے وڈیاں نے بھی گالیاں دیندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ او کو اپنے بڑوں کو بھی گالیاں دیتا ہے، ابو بکر میرے بزرگ ہیں، کو اپنے بزرگوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ میرے نانا ہے، ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں کتنے عظیم یہ رشتے ہیں جو آپ نے سماعت کیے۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دو رشتے ایسے ہیں نا خاندان رسول کے ساتھ جن سے ہمیشہ لوگوں کو جلن ہوتی رہے گی۔ آپ سسر مصطفیٰ ہیں، داماد مرتضیٰ ہیں۔ یہ بہت بڑے رشتے ہیں، بہت بڑے رشتے ہیں۔ اس لیے امت شیخین کہتی ہے، بزرگ کہتی ہے، شان کے لحاظ سے بھی بلند تر، اس لحاظ سے بھی یہ سسر مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ کی شہزادی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور آپ کے گھر میں علی المرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم ہیں۔ اور جس طرح آپ نے سن لیا، اور لوگ کہتے ہیں نہیں یہ رشتہ ہوا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں صرف رشتے کی بات نہیں، تمہاری کتابوں میں یہاں تک بات ہے کہ حق مہر کتنا طے ہوا تھا، 10,000 دینار حق مہر کا بھی ذکر تمہاری کتابوں میں ہے۔ مولا علی شیر خدا کا یہ کہنا بھی مذکور ہے کہ ابھی چھوٹی ہے۔ عمر کہتے ہیں میرا مقصد خاندان رسول سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جب عمر فاروق شہید ہو گئے، حضرت مولا علی اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ عورت کا اگر خامد فوت ہو جائے وہ عدت کیا کہاں گزارے، اپنے خامد کے گھر میں یا اپنے والدین کے میکے میں جا کے بھی گزار سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں چاہے گزارے۔ امام دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب علی اور مرتضیٰ کی بیٹی کے شور عمر نے شہادت پائی، علی پاک اپنی بیٹی کو گھر لے آئے تھے۔ یہ کون مسئلہ ثابت کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ بولو کون؟ امام جعفر صادق۔ اور یہاں تک بھی ذکر ہے کہ ان سے ایک زید نامی بیٹا پیدا ہوا، رقیہ نامی بیٹی پیدا ہوئی۔ زید بن عمر، زید بن ام کلثوم، یعنی مولا علی کے نواسے، عمر فاروق کے شہزادے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے زید وہ ہیں جن کے نانا جی علی اور مرتضیٰ ہیں۔ حضرات گرامی اس سے آگے حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ کیا شان عثمان ذو النورین کی کہ آپ کی والدہ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی ہیں۔ بولیے رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی، ام حکیم البیضاء کی بیٹی عروہ، یہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ، کتنا قریب کا رشتہ ہے حضرات گرامی۔ اور اس سے اگلی جو شان عثمان غنی کی کہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں آئیں، یا کے بعد دیگرے دو بیٹیاں، اور اس وجہ سے آپ کیا بنے؟ ذو النورین۔ کیا بنے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بولو سارے، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ حضرات گرامی، دو رسول اللہ کی شہزادیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں۔ رسول اللہ کو اتنا پیار عثمان غنی سے، اتنا پیار، یہ کون ہے؟ بنو امیہ سے ہیں، اموی ہیں۔
اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی سارا خاندان، یہ سارا خاندان ایسا، معاذ اللہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اگر لعنت کی ہوتی کبھی بھی رسول اللہ ایک بیٹی بھی نہ دیتے، 2 بیٹیاں دے دیں۔ جب دوسری بیٹی ام کلثوم نے وصال کیا، رسول اللہ نے اس حسرت کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ تعلق کا اظہار فرمایا، ان کی دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا مقام میرے ہاں آج بھی وہ ہے۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، فوت ہوتی رہتی، میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرات گرامی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلام رضا کے اندر بھی آپ کی شان کو بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں در منصور قرہ کی سلکے بہی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ایک لغت پر جمع فرمایا۔ آپ کہتے ہیں در منصور قرہ کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زوج دو نور عفت پہ۔ حضرات گرامی، عثمان ذو النورین کا خاندان، علی پاک کا خاندان، آپ 2 رشتے ایسے سنانے لگا ہوں، عام بندے سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ امام حسین کی 2 شہزادیاں، سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدہ سکینہ بنت حسین۔ آج کا یہ دور نہیں، ایک نکاح ہو جاتا ہے، مطلقہ ہو جائے تب بھی بیچاری بیٹھی رہتی ہے، بیوہ ہو جائے بیٹھی رہتی ہے۔ آپ نے سنا اسماء بنت امیس کے 3 نکاح ہوئے، یکے بعد دیگرے نکاح ہوتے گئے۔ اس وقت عورتوں کو ایسے نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین، ان کا ایک ایک نکاح نہیں ہوا، 2 2 3 3 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح جو تھا فاطمہ بنت حسین کا، وہ حسن مصنع کے ساتھ، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے ساتھ۔ جب وہ وصال فرما گئے، اب حضرت امام حسین کی بیٹی علی المرتضیٰ کی پوتی، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان ذو النورین کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ فاطمہ بنت حسین کا دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ اب کیا بنے؟ یعنی حضرت عثمان غنی کے پوتے حضرت امام حسین کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پوتے امام حسین کے داماد ہیں۔ دوسری جو سکینہ تھیں، ان کا پہلے نکاح ہوا تھا مصعب بن زبیر کے ساتھ، حضرت زبیر کے بیٹے مصعب کے ساتھ۔ پہلا نکاح سکینہ بنت حسین کا ہوا۔ جب وہ وصال فرما گئے تو ان کا دوسرا نکاح زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ اب پتہ چلا امام حسین کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے پوتوں کے گھر میں ہیں، 2 پوتے عثمان غنی کے امام حسین کے داماد بنے ہیں۔ کتنا یہ گہرا رشتہ آپس میں، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ جنہوں نے یہ کہانیاں ساریاں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو مسلک ہے نا نظریہ عقیدہ اہل سنت، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم آل صحاب کو جوڑنے والے، بولو آل صحاب کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن جوڑتا ہے، سنت جوڑتی ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو جوڑا ہے، لیکن لوگوں کا کام چلتا ہے ان کو آپس میں جدا کرنے سے، دشمنی ثابت کرنے سے۔ جبکہ رب نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا تمہیں آپس میں کیا کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ زہری صاحب فرماندے نے دل ایسے ملائے نے، ایک کو زیادہ نہ کھولیا کرو، ضرور دے صرف دل ایسے ملائے نے، دل مل جان، تسی بھی پڑھو آج دل پھر ٹوٹ گئے۔ رسولہ نے فرمایا صفا نو جوڑ کے رکھو، صفا نو جوڑ کے رکھو، توڑے دل جڑے رہن۔ اسی انیا پیشہ روے شالا، ایدہ مونڈا میرے نہ لگے گھوٹ لیندہ ویچ، نماز نہیں پڑھن دیندہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، جوڑ کے کھلو تے آپس ویچ نرم ہو جاؤ۔ وجہ کی اگر جوڑ کے کھلو گے کندھا کندھے نہ لگے گا، دل دل نہ مل جاوے۔ اقبال کیسی صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ دل ایسے ملائے نے، آنکھو دل ایسے
دل ایسے میل رسول اللہ نے اسلام نے قرآن نے دل ایسے میلا دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے نے۔ حضرت امام جعفر صادق کو پوچھا گیا، رب نے فرمایا تواڈے دل مل گئے، الفت ڈال دی کیویں؟ امام جعفر صادق فرمان لگے انج دل مل گئے، اگر ابو بکر نو درد ہوندی سی، ابو بکر نو بولو بولو ابو بکر نو، علی پاک اپنا ہاتھ سیک کے ابو بکر دی درد والی جگہ تے لاندے سن۔ حضرت علی اپنا ہاتھ سیک کے تے حضرت ابو بکر نو درد دی جگہ تے لاندے سن۔ انج دل مل گئے، دل ایسے ملا دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے، بولو ایک جان بن۔ حضرات گرامی اسی طرح اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے بیٹے عبان بن عثمان یہ کس کے داماد ہیں؟ یہ عبداللہ بن جعفر کے داماد ہیں، بولو عبداللہ بن جعفر کے یہ داماد ہیں۔ ان کے بیٹے مروان یہ داماد ہیں کس کے؟ یہ حسن مثنیٰ کے داماد ہیں۔ ام قاسم بنت حسن بن حسن حضرت امام حسن کے بیٹے حسن، ان کی بیٹی ام قاسم تھی، وہ کس کے گھر میں تھی؟ حضرت عثمان غنی کے پوتے کے گھر میں۔ حضرت گرامی آپ نے دیکھ لیا، ادھر آپ نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں، یہ حضرت عثمان غنی کے پوتوں کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن کی پوتی بھی حضرت عثمان غنی کے پوتے کے گھر میں ہے۔ یہ کتنے قریب کے رشتے ہیں؟ ایک رشتہ بڑی عظیم الشان ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین یہ داماد حسنین کریمین بھی ہیں۔ حضرت عثمان حسن و حسین کے داماد بھی ہیں، بولو سارے حضرت عثمان حسن و حسین کے۔ مناقب آل ابی طالب رافضیوں کی کتاب کے اندر یہ رشتہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عائشہ۔ وہ پہلے امام حسن کے نکاح میں آئیں، ان کے بعد امام حسین کے نکاح میں آئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اموی ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ حضرت عثمان غنی بھی اموی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ قریب ہیں اس لحاظ سے چونکہ چوتھے دادا حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چوتھے دادا رسول اللہ کے تیسرے دادا ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق چھٹے دادا میں جا کے ملتے ہیں، مرہ پہ جا کے۔ حضرت عمر فاروق کا پہ جا کے ملتے ہیں، رسول اللہ کے 7ویں اور اپنے 8ویں دادا۔ حضرت عمر کے جو 8ویں دادا ہیں وہ رسول اللہ کے 7ویں دادا ہیں، ان کا نام ہے عقاب۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے چھٹے دادا رسول اللہ کے چھٹے دادا مرہ، یہ ایک ہیں۔ اور رسول اللہ کے تیسرے دادا عبد مناف، یہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چوتھے دادا ہیں، یہ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ناج البلاغہ کے اندر حضرت علی پاک نے حضرت عثمان پاک سے یہی کہا تھا، انت اقرب الی رسول اللہ وشیجۃ راحم، اے عثمان آپ ابو بکر عمر سے بھی زیادہ رسول اللہ کے قریب ہیں، آپ کا نسب رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ آگے وقد نلتا بہم من لم ینالا، اور آپ کو وہ رشتہ بھی ہے رسول اللہ سے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملا۔ کیا کہ آپ کو وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَنْ لَمْ يَنَالَ، آپ کو رسول اللہ کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ ناج البلاغہ کے اندر مولا علی کہہ رہے ہیں آپ نسب کے اعتبار سے بھی قریب ہیں اور رسول اللہ کے دورے داماد بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا رشتہ وہ یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ خال المومنین ہیں، بولو خال یہ السنہ جو ہے نا کتاب، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کچھ ایسے ہیں بیماری والے جنہیں خال المومنین بڑا چبھتا ہے، کاتب وہی ہونا بڑی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ برے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا صحیح ارشاد موجود ہے السنہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ حضرت معاویہ کاتب وہی بھی ہیں، خال المومنین بھی ہیں۔ آج کا کو کان ٹوٹا پریشان ہوتا رہے، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس وجہ سے کر کے یہ پہلا رشتہ چھوٹا سا رشتہ نہیں ہے۔ تو ابو سفیان کیا ہوئے حضرت رسول اللہ کے؟ بولیے
سسر ابو سفیان رسولہ کے سسر مسلم شریف کے اندر ہے نا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ایک یہ میری خواہش ہے، جس طرح ابو بکر صدیق نے 3 خواہشیں کی تھی، ابو سفیان کہتے ہیں میری بھی ایک خواہش ہے، میری بیٹی آپ کی زوجہ ہو۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے، لوگ مرتے رہیں گے قیامت تک۔ امام مسلم نے حضرت ابو سفیان کے مناقب کا پورا باب باندھ دیا۔ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں حضرت معاویہ کے مناقب سے، یہ کدھر سے لے آؤ، امام مسلم سے پوچھو، وہ پورا باب باندھتے ہیں ابو سفیان کے فضائل کا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل کا امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے، وہاں یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح کر کے حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بھی رشتہ خاندان رسول کے ساتھ خاص ہے کہ امام حسین کی زوجہ لیلہ بنت میمونہ، لیلہ بنت میمونہ جو شہید کربلا سیدنا علی اکبر کی والدہ ہیں، علی اکبر کی والدہ ہیں، سیدنا علی اکبر کی والدہ جو شہید کربلا ہیں، ان کا نام ہے لیلہ بنت میمونہ۔ یہ بیٹی ہیں ابی سفیان کی، یعنی ابو سفیان کی، حضرت معاویہ کی یہ بھی بہن ہے، ان کی ہمشیرہ ہیں۔ پتہ چلیا کہ حضرت معاویہ کی بھانجی کس کے گھر میں ہے؟ امام حسین کے گھر میں۔ امام حسین کس کے داماد ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ کے داماد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ یعنی حضرت امام حسین کی برات کس کے گھر میں جاتی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں جی یہ بنو امیہ کا سارا خاندان لانتی ہے، جو خود لانتی ہیں، جن کو اللہ کا ذکر تو آتا نہیں، سبحان اللہ پڑھنا تو نصیب نہیں، درود پاک پڑھنا تو نصیب نہیں، جن کا کام ہی لانتے لینا ہے، چونکہ لانت لوٹتی ہے، بولو لانت، یہ دنیا کے اندر سزا ہے کہ ان کی یہ سزا ہے، ان کی زبان پہ لانت کے سوا کچھ نہیں آتا، اسی وجہ سے لانت جب لوٹ کے ان کے منہ پہ پڑتی ہے تو چہرے ان کے بگڑ کے رہ جائے گا۔ اس وجہ سے کر کے آپ دیکھیے امام حسین کی برات کس کے گھر میں جاتی ہے؟ حضرت معاویہ کی ہمشیرہ کے گھر میں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی کے گھر میں امام حسین کی برات جاتی ہے، اور لیلہ بنت میمونہ یہ زوجہ ہیں حضرت امام حسین کی اور شہید کربلا علی اکبر کی یہ والدہ ہیں۔ حضرات گرامی اسی طرح کر کے اور رشتے بھی ہیں، لیکن جو اہم رشتے بڑے بڑے میں نے عرض کر دیے، 1-2 شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ پڑھ لیجئے سارے اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، پڑھیے ان میں ابو بکر، سارے پڑھو، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان ہے اور مرتضی ہے، اللہ اللہ نبی کے سب صحابہ نبی پر دشمنان صحابہ پہ لعنت، کیوں؟ جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت۔ ہمارا ذاتی کوئی ویر نہیں، کوئی دشمنی، کوئی اختلاف نہیں، پیسوں کا نہیں، زمین کا نہیں، مارکیٹ کا نہیں، دکان کا نہیں، پلازے کا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی پلازہ لے کے بھی صحابہ کو بھونکنا بند کر دے تو ہم پلازہ بھی دے دیتے ہیں۔ دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت، پر اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو دیکھو، پڑھ لیا کرو، آخڑا نہ پوے، پڑھ لو، اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو، کس طرح ان کے مدحت سرا ہے، اہل بیت نبوت کو، اہل بیت نبوت کو۔ ابو بکر صدیق کی شان پوچھنی ہے، کسی چرسی سے نہ پوچھو، مولا علی سے پوچھو۔
امام حسن سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، امام باقر سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو، کوئی بھی پوچھتا جب لوگ بدعقیدگی پھیلاتے، لوگوں کے ذہنوں میں وسواس پیدا کرتے، آ کے لوگ امام باقر سے بھی پوچھتے، امام جعفر صادق بھی پوچھتے ابو بکر نہ محبت کر لویے، ابو بکر نہ محبت کر لویے، کیوں بھئی کی مسئلہ ہے؟ اگر توڑا انہاں حق نہیں مارے آ، انہاں کیا اس ذات دی قسم ہے جنہیں اپنے رسول تے قرآن نازل کیتا ہے، انہاں ایک ذرہ بھی ساڑا نہیں مارے آ، انہیں ایک ذرہ بھی ساڑا محبت کر لوی، انہیں کیا او تری دیا کرنا اور کدے نہ کرنی آ، اکھے محبت کر لویے، او فرماندے سن اسی فخر کرنے آ، امام جعفر صادق کہندے سن اگر میں انہوں نے محبت نہ کراں میں رسولہ دی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو کس طرح ان کے مدحت سرا ہے، اللہ اللہ نبی کے آخری شعر تے آل سنت دی شان بیان ہونے گئی، سارے رستے جہنم کے رستے، سارے رستے جہنم کے راستے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، اہل سنت ہیں جنت کے راہی، اہل سنت ہیں جنت کے راہی، اہل سنت ہیں جنت کے، کیوں بھی دلیل کی ہے توڑے کو تسی جنت رہی اسی نہیں، ہاں دلیل پیش کر دینے ہیں، اہل سنت ہیں جنت کے راہی، دلیل یہ ہے کہ آل و اصحاب سب رہنما ہیں، آل و اصحاب سب رہنما، آکھو آل و اصحاب سب رہنما ہیں، اللہ اللہ نبی کے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ احباب ذی وقار بڑے مخصوص اور محبت بڑے انداز کے اندر آپ سماعت کر رہے تھے صحابہ اور اہل بیت کی، بولیے صحابہ اور اہل بیت کرام کی رشتہ داریاں، اور کتنے خوبصورت انداز کے اندر قبلہ شاہ جی نے محبت بڑے انداز کے اندر ذکر فرمایا کہ کہاں کہاں ان کی رشتہ داریاں، اور آج ہمیں کس اندھیرے میں، ہمیں نہیں، ہمیں سے مراد عام عوام الناس ہے جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو کس اندھیرے کے اندر رکھا جاتا ہے اور کہاں ان کو صحابہ کی محبت سے دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر جب سب کچھ ہونا تو پھر کہیں اور جانے کی حاجت ہے؟ آپ کہتے ہیں چلو، کئی کہتے ہیں سنو سب کو